هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات. سورۃ البقرہ آیت نمبر 97۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. قل کہہ دیجئے من کان عدوا لجبریل، جو کوئی بھی جبریل کا دشمن ہو، فإنه نزله على قلبك، تو بلا شبہ اس نے نازل کیا ہے اسے آپ کے دل پر، بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے، مصدقاً، جو تصدیق کرنے والا ہے، لما، اس کی، بین یدیہ، جو اس سے پہلے ہے، وہدن، ہدایت ہے، وبشریٰ للمؤمنین، اور مومنوں کے لیے بشارت ہے۔ من کان عدوا للہ، جو کوئی بھی اللہ کا دشمن ہو، وملائکتہ، اس کے فرشتوں کا دشمن ہو، ورسلہ، اور اس کے رسولوں کا، اور جبریل کا، اور میکائیل کا، فإن اللہ عدو للکافرین، تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ سارے کے سارے کافروں کا دشمن ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور بلا شبہ ہم نے آپ کی طرف واضح آیات نازل کی، وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور نہیں کفر کرتے اس کے ساتھ مگر فاسق۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، اور کیا جب کبھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو اسے ان میں سے ایک گروہ نے پھینک دیا، بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ ان کے زیادہ تر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ ولما جاءہم رسول من عند اللہ، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول آ گیا،
مصدقن جو تصدیق کرنے والا تھا، لما معہم اس کی جو ان کے پاس تھی، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب تو پھینک دیا ایک گروہ نے ان لوگوں میں سے جو کتاب دیے گئے، کتاب اللہ اللہ کی کتاب کو، وراء ظہورہم اپنی پیٹھوں کے پیچھے، کأنہم لا یعلمون جیسے کہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اور ان سے گزشتہ اور آنے والی آیات میں یہود کا تذکرہ فرمایا ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین یہودیوں کی جو جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ایک دشمنی تھی اس کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا اور جب آپ کو پتہ چلا تو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ ایک باغ میں تھے اور پھل چن رہے تھے۔ وہاں سے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور 3 سوالات کیے۔ پہلا سوال یہ کیا کہ یہ بتائیے کہ آدمی جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے اور مر جاتا ہے پھر اس کے لیے جنت ہے یا جہنم ہے، تو جنت میں جانے کے بعد سب سے پہلی مہمان نوازی جو ہے وہ کس چیز کی جائے گی؟ ایک یہ سوال تھا۔ پھر دوسرا سوال یہ تھا کہ بچے کی جو مشابہت ہے وہ ماں کی طرف کب اور باپ کی طرف کب ہوتی ہے، یہ بھی ایک سوال تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوالوں کے جوابات دیے اور کہا کہ یہ باتیں ابھی جبرائیل علیہ السلام مجھے بتا کر کے گئے ہیں۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ ہم یہودیوں کے جبرائیل دشمن ہیں، ہمیں جبرائیل سے دشمنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، من کان عدوا لجبریل، جو بندہ بھی جبریل کا دشمن ہے تو جبریل کے ساتھ جو دشمنی ہے وہ در حقیقت اللہ رب العالمین کے ساتھ دشمنی ہے۔ اسی طرح یہودیوں کے کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، یا ابو القاسم ہمارے کچھ سوالات ہیں۔ اور یہ ابو القاسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی۔ کہا کہ ہمارے کچھ سوالات ہیں، اگر تم ان سوالوں کے جوابات صحیح دے دو گے تو ہم آپ کے پیروکار بن جائیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ کیا تمہارا میرے ساتھ ویسے ہی وعدہ ہوگا جیسا کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے ایک عہد لیا تھا؟ یعنی اس بات کو پختہ کرنے کے لیے تو انہوں نے بالآخر یہی کہا کہ ہمیں وہ تمام باتیں جو ہمارے اشکالات ہیں آپ بتائیے تو ہم آپ کے پیروکار بن جائیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سارے سوالوں کے جواب دے دیے۔ پھر آخری سوال یہ تھا کہ یہ بتائیے کہ یہ تمہارے پاس وحی لے کر کے کون فرشتہ آتا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس وحی لے کر جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ تو یہودیوں نے کہا کہ ہماری ان سے مخالفت ہے اور ہماری ان سے دشمنی ہے، اگر میکائیل علیہ السلام آتے تو ہم آپ کے پیروکار بن جاتے، کیونکہ جبریل علیہ السلام جب بھی اترتے ہیں وہ لڑائی کرنے کے لیے وہ قتل و قتال کا حکم دیتے ہیں، جبکہ میکائیل جو ہیں وہ نباتات لے کر آتے ہیں، وہ رحمت لے کے آتے ہیں، وہ بارشیں لے کے آتے ہیں۔ تو چونکہ آپ کے پاس جبریل آتے ہیں لہٰذا ہماری آپ کے ساتھ دشمنی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی اور کہا کہ جو بندہ بھی جبریل کا دشمن ہے نا تو اس کے کئی سارے جوابات ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کا اس میں کوئی قصور نہیں، اگر اس میں کوئی قصور ہو سکتا ہے تو وہ اللہ کا قصور ہو سکتا ہے، کیونکہ تمہارے بقول یہ ہے کہ نبوت میں مسئلہ ہے، احکامات میں مسئلہ ہے، تو جبریل علیہ السلام کو بھیجنے والا کون ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام کو بھیجنے والی ذات تو اللہ کی ہے،
تو پھر تمہیں جبریل پہ اعتراض نہ ہوا بلکہ قصوروار اور اعتراض تمہارا اللہ کی ذات پر ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام یا تو ایسے ہونا کہ وہ جو شریعت لے کر کے آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ تم یہودیوں کے خلاف ہو اور اس میں تمہارے نبیوں کو برا بھلا کہا گیا ہو، یا تمہاری شریعت کے بارے میں کوئی غلط باتیں کی گئی ہوں، یا وہ تمہاری شریعت کے برخلاف باتیں ہوں، ایسا بھی نہیں ہے۔ بلکہ جبرائیل علیہ السلام جو وحی لے کر کے آتے ہیں وہ تو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرنے والی وحی ہے، لہذا تمہاری تو جبریل سے موافقت ہونی چاہیے اور تم مخالفت کر بیٹھے۔ اور اسی طریقے سے یہ کہنا کہ ہماری دوستی میکائیل سے ہے، ہماری دشمنی جبریل سے ہے، تو بھائی یہ بتائیے کہ میکائیل علیہ السلام جو ہیں وہ بھی تو جبریل علیہ السلام کے تحت ہیں، اور وہ دونوں آپس میں دوست ہیں۔ تو اب دوست کا جو دوست ہوتا ہے، دوست کا دوست بھی دوست ہوتا ہے اور دشمن کا دوست بھی دشمن ہی ہوتا ہے۔ اگر تمہاری جبریل کے ساتھ دشمنی ہے تو تمہاری بالاولیٰ جو ہے وہ میکائیل کے ساتھ بھی دشمنی ہی ہوگی، لہذا تم اپنے اس دعوے میں جھوٹے ہو۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے جبرائیل علیہ السلام کا یہاں پہ دفاع کیا۔ تو نبیوں کا احترام بھی ضروری ہے، اور اللہ کے جو نورانی فرشتے ہیں ان کا احترام کرنا بھی ضروری ہے۔ کسی آدمی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کے نورانی فرشتوں کی ذات پہ کوئی تنقیص کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے جو جتنے بھی فرشتے ہیں یہ اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، یہ کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اور ان کی ساری جو زندگی اور سارے جو معمولات ہوتے ہیں وہ اللہ کے احکامات کے تابع ہوتے ہیں، اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتے، اور یہ ہر وقت اللہ رب العالمین کی تسبیح کرتے ہیں، یہ تحمید کرتے ہیں۔ اور جبرائیل علیہ السلام کا جو مقام فرشتوں میں ہے وہ بہت بڑا ہے۔ اللہ کے جو نورانی فرشتے ہیں نا وہ بہت بڑی تعداد میں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو بیت المعمور ہے نا 70,000 فرشتے اس میں داخل ہوتے ہیں اور اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اور جو ایک مرتبہ فرشتہ داخل ہو جاتا ہے کبھی بھی دوبارہ اس کی باری نہیں آتی، اور یہ کب سے سلسلہ شروع ہے اور یہ کب تک چلے گا اللہ بہتر جانتا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ وہ کتنے زیادہ اللہ کے نورانی فرشتے ہیں۔ ان تمام کے تمام فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ بھی فرمایا تھا کہ یہ جو آسمان ہے نا یہ چڑچڑاتا ہے، اور 4 انگلیوں کی جگہ ایسی نہیں ہے جو خالی ہو اور جس میں اللہ کے فرشتے موجود نہ ہوں، جو اللہ کی بندگی نہ کر رہے ہوں، ہر وقت وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کی تحمید بیان کرتے ہیں۔ اور جبرائیل علیہ السلام کو ایک موقع پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا، آپ کرسی کے اوپر براجمان تھے، آسمان اور زمین کے درمیان وہ کرسی تھی، اور ایسے لگتا تھا کہ جیسے افق کو ڈھانپ رکھا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جبریل کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا تھا تو صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے خوف زدہ ہو گئے، ہیبت اس قدر تھی کہ آپ گر گئے اور آپ بیمار ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں گئے اور چادر لینے کا مطالبہ کیا ہماری والدہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے۔ تو یہ جو جبریل جو فرشتوں کے سردار ہیں، اور اللہ نے ہر نبی کے پاس جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اور جو آدمی ان کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے، اس کی رسولوں کے ساتھ بھی دشمنی ہے۔ تو یہ کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ جبریل علیہ السلام کی جو مخالفت تھی نا وہ صرف یہودی کرتے ہیں، بلکہ جو اہل تشیع ہیں ان کا جو فرقہ غرابیہ ہے، اس غرابیہ فرقے کے مطابق بھی یہ ہے کہ وہ بھی جبریل علیہ السلام سے دشمنی رکھتے ہیں، کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے، اثنا عشریہ میں یہ باتیں لکھی ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نا ان کی طرف اللہ رب العالمین نے وحی لے کر کے نہیں بھیجا تھا، چونکہ علی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکل و صورت میں ایک جیسے تھے تو جبریل سے غلطی ہوگی، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو انہوں نے جو وحی ہے وہ علی رضی اللہ عنہ کی بجائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی بھیجی، تو یہ ان سے ایک غلطی ہوئی،
لہذا یہ لوگ بھی جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں اور نفرت کرتے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ اللہ جہاں بھیجتا ہے وہاں وہی لے کر کے آتے ہیں۔ کیا مجال ہے جبریل علیہ السلام کی کہ وہ اللہ رب العالمین کے احکامات کی خلاف ورزی کر سکیں، اور یہ اللہ رب العالمین کی ذات کے اوپر اعتراض ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی جبریل سے دشمنی رکھتا ہے، رسولوں سے دشمنی رکھتا ہے، پھر میکائیل سے دشمنی رکھتا ہے، پھر جبریل سے دشمنی رکھتا ہے، اللہ ان سارے کافروں کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے تو آپ کی طرف واضح نشانیاں دے کر کے بھیجا تھا، واضح آیات اور نشانیاں نازل فرمائی تھیں۔ مَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، فاسق جو لوگ ہوتے ہیں نا، گناہ گار، وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان یہودیوں سے آپ کے ساتھ ایک وعدہ کیا تھا، یہودیوں نے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ آپ ہمارے سوالوں کے جواب دیجئے، اگر آپ نے صحیح جواب دے دیے تو ہم آپ کے پیروکار بن جائیں گے اور اللہ کی بندگی کرنے والے بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں نا، عاہدوا عہدن، ایک وعدہ آپ سے کیا تھا، نبذہ فریق منہم، پھر ایک گروہ نے جو تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا اس وعدے کو پکڑا اور پھینک دیا، پس سے پش پھینک دیا۔ بل اکثرہم لا یؤمنون، زیادہ تر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے رسول آ گیا اور وہ رسول ان کی کتابوں کی بھی تصدیق کرتا تھا، اور اس رسول کی جو شریعت ہے وہ ان کی شریعت کی موافقت کرتی تھی، لیکن پھر بھی ایک گروہ نے جو اہل کتاب تھے اس وعدے کو توڑ دیا۔ کتاب اللہ وراء ظہورہم، ان لوگوں نے کیا کیا؟ اللہ کے وعدے کو اپنی پشتوں کے پیچھے پھینک دیا کہ ہم نہیں مانتے، کأنہم لا یعلمون، اور انہوں نے یہ ظاہر کروایا جیسے وہ اس وعدے کو جانتے ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں قرآن مجید کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔